محبوب پریشان نہ ہو، ان قریب تھوڑی امت کے معاملے کے اندر میں تھانوں راضی کرا۔ اور پھر دیکھو نا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی عطا کی تھی تھانوں جس کا اجر 1000 مہینے تو بھی زیادہ۔ اگر پہلی امتوں کی عمر 82 سال سی نا، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو 82 سال کے برابر نہیں کیتا، بلکہ اس کو اگر 12 دن تقسیم کیتا جائے نا 1000 مہینے نو 83 سال تو کچھ کتے بنتے ہیں، جنہیں انہوں تو بھی بتا کے اگے کر کے آقا علیہ السلام کی محبوب اپنے محبوب کی امت نو ایک رات کے اندر اتنا اجر عطا فرمائے۔ پھر اسی یقیناً خوش بخت کہ سانو ایسی عظیم راتیں مل گئی نا، جن راتوں کے اندر اگر بندہ مومن لیلۃ القدر کے اندر 2 رکعت نفل، ایک حدیث کے اندر آندا کہ بندہ پڑھ لوے سلام تو بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، بندہ الفاظ آکھے نا، فرمایا کہ بندہ اپنی جگہ تو اٹھے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت پہلے فرما دے۔ اور پھر اگر بندہ مومن ان راتوں کے اندر غافل رہے، بلکہ اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، لطف و کرم ہر وقت، ہر خاص و عام واسطے اور ہر نیک و بد واسطے اس کی رحمت کے دروازے کھلے، لیکن اس خلاق عالم نے اپنے محبوب کی امت کو نوازن واسطے اور لامحدود خزانے دے نال نوازن واسطے، جس طرح کے اسلامی کیلنڈر دے 5 مہینے 5 دن اور 5 راتوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، اسی طرح اللہ نے ہر روز ہر وقت کے اندر کچھ لمحات کو باقی دیگر اوقات کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ اگر بندہ اس تناظر کے اندر آ کے اس منظر کے اندر رمضان المبارک کو دیکھے، پھر رمضان المبارک کا ہر ایک لمحہ ہر بندہ مومن واسطے، ہر پیاسے کو اور لمحہ ڈھونڈ رہا آندا اور سیراب کر رہا آندا کہ کوئی بندہ مومن اس ماہ مقدس کے اندر آئے، روزہ رکھے اور تراویح پڑھے، نمازیں پڑھے، نفلی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، نفلی عبادت کرے گا، صدقہ کرے گا، لیکن ہوئے گا نفلی، کوئی فرض واجب نہیں، لیکن اللہ اس کو اجر فرض سے برابر عطا فرمائے۔ مثلا ہمارے پکے نوازی حافظ خان محمد صاحب، ان کے بیٹے ڈاکٹر طارق صاحب ابھی عمرہ سے آئے ہیں۔ پچھلے دن ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے کہ میں نے عمرہ کی تیاری کر لی تھی، میں نے کہا کہ اب رمضان میں خرچہ زیادہ ہے، میں اگلی جاتبات میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹے تجھے پتا ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب کیا ہے؟ ہم نے تو سمجھا نا کہ صرف فرض، یعنی فرض سے مراد صرف نماز کا فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہے، یا نفل پڑھتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہے، بلکہ ایسی بات نہیں، جو بھی فرض آپ اس رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر زکات دیتے ہیں، اس کا اجر 70 گنا ہے، روزہ رکھتے ہیں، فرضی عبادت ہے 70 گنا ہے، نماز فرض پڑھتے ہیں 70 گنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر فرض کے برابر ہے۔ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عمرہ نفلی ہے نا، واجب یا فرض نہیں ہے، اگرچہ بندہ صاحب استطاعت بھی ہو، ساری زندگی عمرہ نفلی ہی رہتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ مومن روزوں کے اندر عمرہ کر لے، گیا تو نفل کے لیے ہے نا، لیکن فرض کا ثواب اسے مل گیا، عمرہ اس نے کیا ہے، فرض کے برابر اس کو ثواب مل گیا ہے۔ اسی طرح اگر نفلی صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کا عطائے مظہر ہوتا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر، اور اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اس کے آداب سکھائے ہیں کہ ماہ مقدس آنے والا ہے، کوئی آدمی جو غافل ہو، جو اس سے بے خبر ہو، وہ اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم نہ رہے۔ اور پھر اس کے جب 20 دن گزر جاتے ہیں، 20 روزے گزر جاتے ہیں، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ہر بندے مومن کے لیے جد و جہد اور توجہ، اعمال صالحہ، انہماک کا طالب ہوتا ہے،
ہر ایک دن بندہ مومن سے درخواست کرتا ہے میں ایک دن کم ہو گیا ہوں، اب 21واں دن چلا گیا، 9 دن باقی رہ گئے ہیں، 22واں دن چلا گیا، 8 روزے باقی رہ گئے ہیں، اب ان دنوں کے اندر اپنی بخشش کا سامان پیدا کر۔ اے غافل، تو اس کے نبی کے دعوے کرنے والا تو ہے، لیکن اس نبی کی سنت نہیں دیکھی کہ وہ نبی ہر سال کے اندر ماہ مقدس کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جتنی محنت اور جتنی کوشش، جتنی جدوجہد، جتنے سرگرم آپ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتے ہیں اتنا پورے سال میں نہیں ہوتا۔ اتنی محنت اور اتنی کوشش، اتنی عبادت پورے سال میں آپ کی نہیں ہوتی جتنی آخری عشرے 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر اس کے آخری 20 دن گزرتے ہیں نا، بابا رکاب یہ مہینہ انسان کو فرقت اور جدائی کی درخواست دیتا ہے، خبر دیتا ہے، اور ہر ایک مومن کے چہرے پر اداسیاں چھوڑتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اس ماہ مقدس کے اندر برکتیں اور رحمتیں یقیناً ہر جمعے پر، ہر روز آپ سنتے رہتے ہیں، فیس بک پر یا نیٹ پر، ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر۔ اگر بندہ مومن ساری رحمتیں، اس کی برکتیں سوال کر کے بھی غافل رہے پھر اس بندے کی محرومی ہے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا اس مہینے کے اندر آخری 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، نہ جانے کس تاک رات کے اندر لیلۃ القدر تمہیں مل سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سکہ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو اپنی عمر کے اندر سب سے زیادہ اور بلکہ پایا ہی ہم نے 27ویں رات کو۔ یہ نہیں کہ کسی کو 21 کے اندر لیلۃ القدر نہ ملے، یہ نہیں کہ 23ویں شب کو لیلۃ القدر نہ ملے، یہ نہیں کہ 25 کو یا 29 کو لیلۃ القدر نہ ملے، بلکہ مل سکتی ہے، لیکن زیادہ راجے اور زیادہ اس کے اندر جو چانس ہیں وہ 27ویں شب کے۔ تو بندے مومن کو آخری جو ہے نا عشرے کے اندر یہ مومن سے اس لیے چھپا کے رکھی گئی کہ آپ تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان راتوں کے اندر نوافل پڑھ لیتے ہیں، اگر کنفرم ہو جائے کہ ہے ہی 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات، تو یقیناً جتنے دوست تاک رات کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش میں نوافل پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ کمزور پڑ جائے۔ یہ چھپا کے اس لیے رکھی گئی ہے کہ بندے مومن ہر رات کے اندر، ہر تاک رات کے اندر اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ عرض کرتی ہیں پیارے آقا اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے، میں اس کی نشانیاں پا لوں، لیلۃ القدر کو حاصل کر لوں، میں اس کے اندر کیا مانگ سکتی ہوں؟ کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا رب العالمین۔ اللہ کے حضور تو یہ دعا کیا کر، باری تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر کے اندر مانگو۔